کو گھر میں حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتا. ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار پہ. اور ہوس زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تمنا زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا. کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت اختیار کر سب سے بڑا غنی بن جا. 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے، 15 برس ماں باپ کو. 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی. یہ 15 سال بچے اور بچی کے ہیں، ان پر لگاؤ زور کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو، پھر ان کے شر سے تم بری و ذمہ ہو. لیکن ماں باپ کو ہی نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا. ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا، پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی. بہت چھوٹے بچپن میں میں اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں. تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے. لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی امیر کی. ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے. سامنے بلاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے. تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی. ہر چیز خلط عملا صالحا واخر سیئا کی بجائے اختلط الحابل بالنابل. وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں. کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں. میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو ورنہ تھوڑی ہرے لڑائی ہونی. اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر. وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی ہے. تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوتے ذرا اسی بات پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ٹیلی فون ہی تیرا ہر بولتا رہ جانا. وہ کہتا میں کی کر رہا ہوں، میری مجبوری، کوئی پیچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کرا. تو آپ لوگوں کے تو کوئی ایمرجنسی نہیں نا، جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان تمہاری ساری زندگی غارت کر دے گی. اس فون نے اخلاق برباد کر دی ہیں، گھروں کا سکون چھین لیا ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری ذات کا تیرے اوپر حق. یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہو تو اب تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے. کیوں بھائی بیوی کا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ ہوئے 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 بڑے خوش ہوئے بھائی. بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو. اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے. ہم کوئی مشین تھوڑے ہیں کہ بٹن آن کر دو چل نہیں. جو مشین بھی چل چل کے آتے میرا تیل تھا بٹا، میرا موبائل تھا بٹا. میرا اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو پھر اولاد کو، پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، ان کے لیے وہ راحت بنتے ہیں. لیکن جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. اتنی بڑی حسرت کا اظہار، اور مائیں ذلیل ہو رہی. کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا.
آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے، 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ، اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر، وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی۔ سن 2000 میں گیا تھا، تو میں وہاں اس جگہ، وہ آدمی جا تو سکتا نہیں، کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں، تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا، تو میں وہاں پہنچا تھا۔ زندگی گزری سفروں میں، ایسا سفر کبھی نہیں کیا۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ بنی۔ مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا، جو ماں کی عمر کیا تھی؟ 25 سال۔ باپ کب فوت ہوئے؟ 25 برس۔ ماں کب فوت ہوئی؟ 25 برس۔ اور 3 افراد، ام ایمن خادمہ والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک موت کا وار ہوا ہے۔ ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، ممکن ہے جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا اور کروٹ پہلو بدل رہی تھی، اس سے پتہ لگتا ہے شاید ہوا ہو، بولا نہیں جا رہا، اور آپ سہمے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہو کیا ہو؟ پھر آخری الفاظ، کل حی میت و کل جدید باغ، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے۔ وقت ولدت تو تہرا، میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے۔ شمع بجھ گئی، پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے۔ پہاڑ ہے اتنا اونچا، اس سے تھوڑا سا اونچا ہے، پھر اوپر چڑھ گئے۔ ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑی، تو اب ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے۔ جب قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خبر تھی، تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلی گئی۔ دوبارہ جہاں ایک دفعہ چلا جاؤں دوبارہ جانے کی تمنا نہیں ہوتی، وہاں جانے کی تمنا ہوتی کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو میں وہاں جاؤں۔ ایک وقت اثر ڈھل چکی تھی کافی، فضا میں بھی وہ سرخی چھا چکی تھی، تو موسم سوگوار، ایک وہ مقام، پھر وہ پڑھا ہوا سامنے 14 صدی کے پردے ہٹاتے 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 میں وہاں بے خود کھڑا رہا۔ واہ میرے رب، جس کو تو نے حبیب بنایا اسے اتنے بڑے دکھ میں ڈالا، ہوئے 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 ہوئے، کمال کرتے۔ وہ آپ دیکھا نہیں، بہن ہے نہیں، بھائی ہے نہیں، چلو مکے میں موت دے دیتا، کوئی دادا دادی کوئی تو چاہ لیندہ، جنگل میں موت تھی۔ کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو دیکھنا جا کے وہ۔ میں تو یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ روتا ہوں، حالانکہ آدمی عادی ہو جاتا ہے ایک چیز جب بار بار سنتا سناتا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ یہ کہتے ہوئے کبھی میں آپ دیدہ نہ ہوں۔ تو میمن نے اٹھایا، بیٹا اٹھو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے ادھر ہی چھوڑ دو، کھینچ کے لائی نیچے گھسیٹتے ہوئے۔ میں اس خوبصورت حال میں وہ کیفیت کیسے منتقل کروں جو وہاں میرے اوپر طاری تھی۔ مکے تک روتے ہی آئے ہیں، روتے ہی آئے۔ تو زخم اتنا گہرا تھا کہ 6 برس اور 63 سال، 57 برس گزر گئے، زخم نہیں بھرا، اور آپ نے اپنی اونٹنی کا رخ ادھر موڑ دیا۔ اپریل کا مہینہ، شدید گرمی، تب ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اونٹنی سے اترے اور یوں بیٹھے، اور سر یہ نیچے دیا سے، پوری پوزیشن چھوٹے بچوں والی، جب زیادہ لمبا رونا ہو تو بچوں کو یہ پوزیشن بنتی، یوں سر دیا، پھر آنسوں کی برسات لگ گئی، روتے روتے ساری دہڑی تر کر، اور اس کا وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکالتا، تو وہ جھنڈ کے جھنڈ
ایسے غول کے غول تیتروں کے باہر نکلتے، بہت تیتر ہوتے تھے اس وقت، تو پھر ہم ٹھا 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 فائر کرتے تھے، وہ ہوتے تھے چھرے، وہ کارتوس، تو کسی کو ایک لگا، کسی کو دو، کسی کو تین، تو وہ یوں اڑتا تھا، تھوڑی سی ہمت ہوتی تھی، پھر گرتا تھا، اور گر کے اس کے پر بے بسی سے یوں پھیلتے تھے، اور ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی، سر یوں ہو جاتا تھا، پر یوں ہو جاتے تھے، اور اپنی زبان سے گویا کہہ رہا ہے کہ ہوں بے شک کباب بنا دے ہمیں سالن بنا، ہوں میرا بس کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ جناح کا لفظ میں یہاں سے سمجھا، بولا نا، کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذبح ہو جا، بچھ جا، ذبح ہو جا۔ پھر یہی لفظ اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا، وخفض جناح لہما جناح الذل من الرحمہ۔ اپنے نبی سے کہا امت کے سامنے بچھ جا، اولاد سے کہا ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ من الرحمة، پرندہ تو بے بس ہو کے پر بچھاتا ہے، تو خوشی سے بچھا، محبت سے بچھا کے حق ہے۔ ایک شخص نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر، اور طواف تھا کرا رہا، طواف سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے، حضرت جی میں نے ماں کو حج کرا دیا، کندھے پہ بٹھایا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا، ایک سانس، ولا زفرتن واحدہ، لمبا سانس، تھک کے جب سانس لیا جب اس کو زفرہ کہتے ہیں، کہ تیری ماں تجھے پال پال جو تھکتی تھی نا، لمبا سانس لیتی تھی، وہ جو اس نے لاکھوں سانس لی ان میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ کہ وخفض جناحک للمؤمنین، بچھ جا ایمان والوں کے آگے۔ زندگی جو ٹریول کرے گی وہ اخلاق کے ساتھ کرے گی، عبادات کے ساتھ بیس بنے گی، جو آگے پھیلے گی خوشبو کی طرح وہ اخلاق ہوں گی۔ تو ہر وقت حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب، یہ دل دماغ کی، یہ دل کی دنیا ویران کر دیتا۔ تو کچھ وقت نکالو بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ۔ اب تو کتابیں اٹھانے کی دقت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے، ایک چھوٹی سی اسکرین پر لاکھوں کتابیں موجود۔ میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا آسان ترجمہ، تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا، چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھیں، اور اس صورت کے آخر میں لکھتے بھی ہیں فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، کہ اب تو اللہ نے وہ کتابوں کی مشقت سے بھی نجات دے دیا۔ ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو بیٹا نبی کی سیرت نکالو، نبی کے اخلاق نکالو، حضرت عمر کی سیرت نکالو، ابوبکر کی سیرت نکالو، خود بھی سنو ان کو بھی سناؤ۔ دنیا سے جاتے ہوئے اس طرح جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، باقی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ بہت بڑی آپ نے عرفان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ، اور خاص طور پر ان کی بیگم کو، جو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ان کا ذہن بنایا، اور جہاں میاں بیوی دونوں ایک ذہن ہو جائیں تو کام میں طاقت ہو جاتی۔ جیسے حضرت خدیجہ کو سنبھالا، اللہ کے نبی جب آئے پریشان ہو کر تو سنبھالنے والی حضرت خدیجہ بنی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دی۔ تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس سے اللہ نے سلام بھیجا وہ خدیجہ ہے۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر کو سلام آیا تبوک کے موقع پر، سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ کو آیا مکہ میں، کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کرتے۔ جب آپ آئے نا گھبرائے ہوئے، پریشان نہیں، بعد میں جب یہ آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. تو آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، خدیجہ میرے کھانے اور میرے سونے اور آرام کے دن گئے. میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں لوگوں کو بلاؤں، دعوت دوں، من ادعو من یستجیب، کسے دعوت دوں، میری کون سنے گا؟ گھبرائے ہوئے. تو اس خدیجہ نے کہا انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. تو عرفان صاحب سے زیادہ میں ان کی بیوی کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ ان سے بھی ملاقات ہوئی حج میں. تو یہ جنہوں نے ان کو یہ ذہن دیا، پھر یہ اٹھے، پھر اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا. ہاتھی کے منہ سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا، چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا ہے تو بس پھر وللضالین آمین. اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں. تو جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کے بیٹے ماشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر ہیں اور انہی کی طرح محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ہے کیا ہے، پدر پہ پوت نسل پہ گھوڑا بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا. اور ہمارے باپ گھوڑے بڑے اچھے رکھا کر، میرے والد صاحب ان کو گھوڑوں کا شوق تھا بچپن میں. یہ موٹریں کاریں بہت کم ہوتی تھی تو گھوڑے بڑے نسل کے رکھتے تھے، بڑے خوبصورت. ایک ہمارا گھوڑا تھا سفید نکرا، اتنا نازک. اسی سے ریلیٹڈ بات آ گئی کہ سختی تو جانوروں کو باغی کر دیتی، انسان کو کیسے باغی نہیں بنائے گی. بڑی سونی چال چلتا تھا. ہمارا ایک کوچوان تھا چاچا گامو، وہ تھا ذرا غصے والا زیادہ. کبھی وہ چابک مار دیتا اس گھوڑے کو تو پھر وہ ایسے کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا ہوں میں نہیں ٹرتا. واللہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا سنا نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ تانگے پہ تھے، تو چاچا گامو نے اس کو چابک مار دیا تو ایسے سیدھا ہو گیا. پھر اس کا طریقہ ہوتا تھا بھائی کوئی لگام چھوڑو چل پڑے، نہیں. پھر ہوتا تھا وہ ٹانگے کے پہیے کو دو آدمی ایسے گھماتے تھے، وہ ٹانگے کا پہیا گھما وہ اور آکڑ گیا. تو چاچا گامو گیا اور اس نے پگڑی اتاری واللہ اور اس کے پاؤں میں رکھ کر کہنے لگا ہون کا ٹور پاؤ. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ کہہ کر آ کر بیٹھا تو گھوڑا چل پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو چابک سے چلاؤ، اولاد کو چابک سے چلاؤ، بیوی کو ہنٹر سے چلاؤ، کیسے چلے گی؟ محبت دو محبت. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں دیکھا، نہ عربی نے، نہ فارسی میں. عجب شاعر تھا. یقین محکم عمل پہ ہم محبت، تین کام کر لو. کیا ہے؟ فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر. تو میرے محبوب کی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عقائد بھی ہیں. ان سب کو زندہ کرنا اسلام ہے. آپ نے ایک چیز کو زندہ کیا ہے، سود سے لوگوں کو بچایا ہے، کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کی مسائل کو قبول کرے. اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالو کہ یہ تو دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، معیشت. لیکن میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو، میرا لوگوں سے تعلق ٹھیک ہو، میرا ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو، بیوی بچے ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات ماں باپ کی مداخلت زندگی برباد کر دیتی، بعض اوقات بیوی کی مداخلت ماں باپ کو برباد کر دیتی. لیکن یہ واقعات تھوڑے ہیں، پہلے واقعات زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی بے جا مداخلت وہ میاں بیوی کی زندگی کو برباد کر دیتی. اور آگے حدود کا پتہ نہیں ہے تو وہ ماں کے چکر میں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں پہ بیویوں پہ بڑی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں. میں چونکہ پنجاب کا ہوں، دیہات کا ہوں، اور ذمہ دارہ معاشرت ہے، میں یہ ظلم بہت دیکھتا ہوں بہت دیکھتا ہوں بہت دیکھتا ہوں. تو میں 15 سال سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. کتنی زیادہ ٹریفک ہو، لائن میں چل رہی ہو تو کوئی ٹریفک نہیں پھنستی، لیکن اگر ایک دوسرے کی لائن میں گھس جاؤ تو کھلوتے ہو ان سارے دن. تو ساس بہو کے اندر کی حدود میں جانا چاہتی، بہو ساس کی حدود میں جانا چاہتی ہے، سسر
میاں بیوی کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں، تو 4 گاڑیاں پھنس جاؤں تو ٹریفک رک جاتی، 1,00,000 گاڑی اپنی لائن میں جا رہی ہو، کوئی ٹریفک نہیں بند ہوتی۔ تو میرے نبی نے زندگی بتائی ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے۔ میرے ماں باپ کی وجہ سے میری بیوی بے عزت نہ ہو، میری بیوی کی وجہ سے میرے ماں باپ بے عزت نہ ہو، بہن بھائیوں کی وجہ سے بیوی کا رشتہ خراب نہ ہو، بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کا رشتہ خراب نہ ہو۔ اس کو بیلنس کرنا، آپ کے تو بینک کا نام ہی میزان ہے، بڑا خوبصورت نام رکھا ہے، عدل، ترازو۔ تو بیلنس آف لائف میرے نبی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی، کہ کس طرح آپ نے بیلنس کر کے دکھایا ہے ہر چیز کو۔ یہ تبلیغ، اس کو سیکھنے کی محنت، اس میں ٹائم بھی دو، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں آپ وقت لگائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو ہمت ملے گی، قوت ملے گی۔ اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں آخری ایک بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سناتا۔ ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے، اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ایسے صحابہ چند سو ہوں گے، 1000 نہیں، چند سو، کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں۔ یہ 1.5 لاکھ میں چند سو ہوں گے، 1000 نہیں، چند سو، ان میں سے ایک آدمی ہے ابو دجانہ۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ، صحابہ۔ پھر یہ حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں، ورنہ وزن نہیں آئے گا۔ احد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی، کہ یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، ایک عمر، ایک زبیر، ایک ابو دجانہ۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو دجانہ کو دی۔ تو حضرت زبیر آپ کے ٹوپیز آدمی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمان۔ آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں، ان میں ایک زبیر ہے۔ کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا، شجاعت کی تھاپ بیٹھی، مجھے نہیں دی، اس کو کیوں دی؟ اور میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے سکھ، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، یہ آخری بات کرتا ہوں کہ اس زبان کو میٹھا کر دو، اللہ کی قسم یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور 7 سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑوی ہے، یہ مکھن سے زیادہ نرم ہے اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سخت ہے۔ اس زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھ لیں اور دل کو دھونا سیکھ لیں۔ کوئی زیادتی کرے جاؤ اللہ سے لوں گا، جاؤ آف کی۔ انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا، انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا۔ آپ جہاں ہوگے لوگ آپ پر پروانہ وار فدا ہوں گے۔ اس زبان کا بول میٹھا فرما دیں، دل کو دھو دیں۔ آخر میں ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میری زندگی گزر گئی سڑکوں پر چل 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 چل، تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے دیکھ دیکھ کر میں نے ایک ترتیب بنائی، ایک سکیچ بنایا۔ نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی۔ چکور بڑا نخرے والا پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلتا۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب تھوڑی اور پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے۔ اور پرانی رنگ روغن ہو کے روڈ پہ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہو گیا لطیفہ جو میرا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور ایک دفعہ ایک جملہ پڑا ایک ویگن کے پیچھے، وہ پھر سارے دھونے دھو گیا، اور مجھے پڑھنے کا موقع بھی اب
بہت کم ملتا ہے، صرف سفر میں تھوڑا بہت کبھی کوئی دیکھ لیا. تو میں ایسے ہی پڑھتا جا رہا تھا تو میری آگے نظر پڑی تو ایک ویگن کے ہم پیچھے جا رہے تھے، تو اس ویگن کے پیچھے لکھا ہوا تھا، یہ جو بڑی کوسٹر ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی کوسٹر جو 25-30 جس میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل. آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے، فیکٹریاں برائے فروخت تو پڑی تھیں، پہلی دفعہ لکھا دل برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. یہ افسر ماتحت سے بولے تو اس کا دل خرید لے، ماتحت افسر سے بولے تو اس کا دل خرید لے، خامند بیوی سے بولے، بیوی خامند سے بولے، ماں باپ اولاد سے بولے، اولاد ماں باپ سے بولے، استاد شاگرد سے بولے، شاگرد استاد سے بولے. دلوں کے خریدار، دلوں کے سوداگر بن جاؤ. ایک میٹھے بول سے دل خرید. میرا باپ بہت سخی، ہر وقت اس کا دیرا چلتا تھا، اور میرا تایا بہت بخیل. دونوں بھائی ایک دوسرے کی ضد. وہ زمانہ کچی سڑکوں کا تھا، مہمان آتے تو میرا تایا مرحوم کہتا اللہ باق دا دیرا اوس پسے، یعنی آنے والوں کا تو بھائی ادے جاؤ. لیکن میرا باپ کا زبان بہت گرجدار تھی اور میرا تایا بڑے میٹھے بول والا تھا، تو ان کو میرے تائے سے کچھ نہیں ملتا تھا، بیٹھتے اس کے پاس تھے. میرا باپ سب کچھ دیتا تھا، اس کے پاس بیٹھتے نہیں تھے. میاں تھا لڑدا ہے، ہر لے لڑدا ہے. اور وہ میرا تایا زبان کا بہت میٹھا تھا، نہ کبھی نوکر کو ڈانٹتا تھا، نہ کسی بڑے کو نہ چھوٹے کو، ہر ایک کو مسکرا کے ملنا. اور کچھ بھی نہیں دیتا تھا، لیکن لوگ سارے نوکر سارے لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے. اور میرے باپ کا دیرا ہر وقت چلتا تھا، لیکن اس کے پاس بیٹھتا ہر کوئی ڈرتا تھا. ہم خود ڈرتے تھے، پاس نہیں بیٹھتے، نہیں بابا کس لیے ناراض ہو جائے. زبان کا بول میٹھا کرو، پورا دین خوبصورت ہو جائے. تو میں نے صرف آپ کے بینکنگ کی بات نہیں کی، وہ باتیں کی ہیں جو بینکنگ سے بھی آپ کے لیے زیادہ ضروری ہیں. یہ تو اوروں کے لیے جو آپ کم کر رہے ہیں اوروں کی ضرورت، جو میں نے باتیں کی وہ آپ کی ضرورت. تو کوئی بات دل کو لگی ہو تو قبول کر لینا، نہ لگی ہو تو معاف کر دینا، اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت دینا. چلو درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. یا اللہ ہمیں اپنا بھی بنا اور اپنے حبیب کا بھی بنا، اور جن راہوں سے تو نے روکا ہے ان سے ہمیں بچا لے، جن طرف چلنے کا کہا ہے ادھر ہمیں چلا دے. اے میرے مالک اپنی پسند ہماری پسند بنا دے، اپنی ناپسند ہماری ناپسند بنا دے، اپنے حبیب کی پسند ہماری پسند بنا دے، ان کی ناپسند ہماری ناپسند بنا دے. یا اللہ ہمارا پورا بازار تیری نافرمانی میں جکڑا ہوا ہے، اسے حلال پہ قائم فرما دے، اسے سود سے پاک فرما دے، اسے جھوٹ سے پاک فرما دے، اسے بددیانتی سے پاک فرما دے، اسے کھوٹ سے پاک فرما دے. یا اللہ جیسے پہلی صدی کے تجار نے سارا مشرق بعید میں اسلام پھیلایا، آج کے ہمارے تاجروں کو پوری دنیا میں اسلام پھیلانے والا بنا دے. جیسے تو نے یا اللہ قرون اولیٰ کے مسلمان تاجروں کی تجارت کو دنیا میں اپنے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا، یا اللہ تو ہمارے تاجروں کو بھی آج کی دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. سچائی دیانت سے ہمارے بازاروں کو مزین فرما، کھوٹ سود سے، ظلم سے، جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے، دھوکہ سے ہمارے بازاروں کو پاک فرما. ہماری ساری معیشت کو یا اللہ ساری معیشت کو سود سے پاک کر دے. جتنے بینک ہیں سب کو بغیر سود کے کر دے. میزان بینک والوں کو جزائے خیر عطا فرما. تو عرفان صاحب ان کی اہلیہ کو جزائے خیر عطا فرما. مفتی تقی صاحب کا سایہ ہم پہ تادیر قائم فرما. ان کے بیٹے ان کے نقش قدم پر ہیں یا اللہ ان کے بھی قدم قدم حفاظت فرما اور ان کی مزید بھی رہنمائی فرما. اور پورے ملک میں یا اللہ اس گھرانے نے بہت خیر پہنچائی ہے، بہت برکت پہنچائی ہے. یا اللہ ہم ان کے بڑوں کے شکر گزار ہیں. یا اللہ تو اپنے شایان شان ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما. ان کی نسلوں کو شاد و آباد و نحال فرما. یا اللہ جو کوئی اشکال ہیں اہل علم کے وہ تو حل فرما، دور فرما. اور یا اللہ ہماری تجارت کو اپنے محبوب
بتائی ہوئی تجارت بنا دے، صحابہ تابعین تبع تابعین والی تجارت بنا دے، ہماری زراعت کو اپنے نبی والے بتائے ہوئے طریقے پر قائم فرما دے، ہماری حکومتوں کو، ہماری معاشرت کو، معیشت کو، یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں یا اللہ اپنے نبی والی زندگی زندہ فرما دے، اور یا اللہ ان حضرات کو جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں اپنے فضل سے دور فرما، لوگوں کا رجوع عام فرما، لوگوں کا رجوع عام فرما، لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے والا بنا، اور جتنا سود کا نظام چل رہا ہے اپنی قدرت سے، اپنی غیبی قدرت سے اسے ختم فرما، اسے ختم فرما۔ یہ سارے حاضرین جو آئے ہوئے ہیں یا اللہ، خواتین ہیں، حضرات ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ماتحت ہیں، افسر ہیں، ان پر اپنی رحمت کا سایہ گہرا فرما، انہیں ان کی نسلوں کو آباد شاداب نہال فرما، میزان بینک کو پاکستان کا سب سے بڑا بینک بنا دے، سب سے بڑا بینک بنا دے۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو نے 30ویں سے 8ویں نمبر پہ پہنچایا، 8ویں سے پہلے نمبر پہ پہنچا دے۔ انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہوا ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔